کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے، اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ خدا کے جو احکام ہیں، جو شریعت ہے خدا کی، کیا وہ موشے کو جو ہے جب کوئی سینہ پہ جون سے خدا قدوس جو ہے بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوتے ہیں اور 10 احکام دیتے ہیں، کیا یہ جو خدا کی شریعت ہے وہ پہلے جون سے کوئی سینہ پر تختی پر لکھنے سے پہلے موجود تھی کہ نہیں؟ کیونکہ بہت سارے جون سے جو لوگ ہیں جو کلام کو جو ہے اپنی خواہش سے سیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 10 احکام ہیں یہ جو سٹارٹ ہوتے ہیں یہ اس وقت سٹارٹ ہوتے ہیں جب موشے کو جو ہے خدا قدوس کو اس سینہ پر تختیاں جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں اور مسیح کے ساتھ جو ہے جب وہ آتے ہیں اس دنیا میں اور قربان ہوتے ہیں تو اس وقت جو ان سے یہ احکام ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ کیا یہ کانسیپٹ صحیح ہے کہ خدا کی شریعت موشے کو دی گئی اور اس سے پہلے خدا کے یہ احکام موجود نہیں تھے؟ کیا کلام خدا ایسا ہی بتاتا ہے؟ کیا کلام خدا کے اندر کوئی ایسے حوالے موجود ہیں جو کہ یہ بیان کریں کہ کلام خدا کے مطابق خدا کی شریعت، خدا کے احکام کوئی سینہ سے پہلے جو ان سے موجود نہیں تھے؟ ہم جو ان سے یہ لوگ جو ہیں یہ عمومی طور پر جو موسوی شریعت ہے، موشے کی شریعت ہے اور خدا قدوس کی روحانی شریعت جو یہ 10 احکام ہیں اس کو آپس میں مکس کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موشے کی شریعت ہے، جو موشے کو خدا قدوس نے دی ہے، وہ جو ہے وہ کوئی سینہ پر صرف دی گئی اور جو ہے یہ 10 احکام جو ہیں وہ جب مسیح آتے ہیں اور وہ آ کر قربان ہوتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں ہمارا، تو اس وقت یہ ہم پر سے اٹھا لیے گئے۔ وہ نہیں جانتے کہ جو موشے کو احکام بتائے گئے جو کہ کلام خدا کے اندر موشے لا کہلاتا ہے یا موشے کی شریعت کہلاتی ہے، یہ وہ شریعت ہے جو کہ قربانیوں کے متعلق احکامات تھے، جو نظریں گزراننے کے متعلق احکامات تھے، جو معاشرتی زندگی کو بسر کرنے کے احکامات تھے، وہ 613 احکام ہیں جو کہ موشے کی شریعت کے اندر موجود ہیں۔ موشے کی شریعت جو ہے وہ 10 احکامات کا احاطہ کرتی ہے۔ 10 احکام جو ہیں خدا قدوس کا وہ عہد ہے جو انسان کی تخلیق کے وقت سے جو ان سے موجود ہے، اور یہ وہ عہد ہے جو کہ خدا قدوس کوئی سینہ پر اپنے ہاتھ کی انگلی سے پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کر کر موشے کو دیتے ہیں۔ ہم جو ان سے یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا یہ خدا قدوس کے وہ احکام جو پتھر کی لوحوں پر تحریر کرتے ہیں، جنہیں 10 کمانڈمنٹس بولا جاتا ہے یا 10 احکام بولے جاتے ہیں، کیا یہ تحریر کرنے سے پہلے وجود میں تھے کہ نہیں؟ ہم جب دیکھتے ہیں موشے کے احکام کو، موشے کے شریعت کو، جسے دی لا آف موشے بھی کہا جاتا ہے، یہ خروج کی کتاب 21 سے 23 باب اور اس کے بعد جو پہلی 5 کتابیں جو تورات ہیں اس کے اندر یہ موجود ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ وہ احکامات ہیں جو کہ انسان کو اس کی معاشی انسان کو قربانیاں چڑھانے، نظریں گزراننے کے لیے یہ دیے گئے، اور مسیح جب آتے ہیں اور وہ قربان ہوتے ہیں، ہمارا فدیہ دیتے ہیں، تو وہ قربانیوں کے جو احکام تھے، وہ جو قربانیاں گزراننے کے لیے کہا گیا تھا اور ان کی
जो उनसे हैं उनके अहकाम दिए गए थे, वो अहकाम मसाया की कुर्बानी से मनसूख हुए, ना कि खुदा के 10 अहकाम मनसूख हुए। हम इसके लिए जो उनसे इब्रानियों का खत 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत में देखते हैं। इमरानियों का खत 9वां बाब और उसकी जब 10वीं आयत आप पढ़ते हैं तो कलाम खुदा यहां पर बयान करता है, इसलिए कि वह सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम है जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन जब मसाया आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार कायन होकर आए तो उन बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बनाया हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक बार ही दाखिल हो गए और अब्दी खलासी कराई। तो ये वो है जो रस्मी कवानीन थे जो कि क्या उस कहते हैं कुर्बानियां गुजराने के लिए थे, जो गुनाहों की कुर्बानियों के लिए अदा किए जाते थे, उनको जो उनसे मनसूख किया गया, ना कि 10 अहकाम को जो उनसे कलाम खुदा बताता है मनसूख किया गया। इसके लिए आप जब गलीतियों के खत में आते हैं तो गलीतियों का खत भी जो उनसे दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत जो है वो यही बयान करती है कि कोई भी बशर जो से ये इन कुर्बानियों को गुजराने से, इनको पूरा करने से जो है वो निजात हासिल नहीं कर पाएगा, और जो उनसे निजात के लिए मसाया की कुर्बानी पर ईमान लाना जरूरी होगा। अब यहां पे जो उनसा है कलाम खुदा के अंदर जो है वो जो हम सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि ये जो रस्मी कवानीन है, जो कुर्बानी के कवानीन है, जो मुआशरती कवानीन है, जो मुआशी कवानीन जो है, ये कवानीन जो मोशवे की शरीयत कहलाते हैं या द लॉ ऑफ मोशिश कहलाते हैं, ये वक्त के मुनासबत से जो है वो दिए गए, और वो कवानीन जो उनसे हैं जब कुर्बानी अदा कर देगी वो कवानीन आप पर से हम पे से उठा लिए गए। लेकिन खुदा की जो शरीयत है, जो खुदा के कवानीन है, जिन्हें आप 10 कमांडमेंट कहते हैं, जो खुदा अपने हाथ की तहरीर से जो है पत्थर की 2 लौहों पर तहरीर करते हैं, वो कायम है, वो रास्त हैं, वो सच्चे हैं और वो हमेशा तक कायम रहेंगे, और उनका जो वजूद है वो वजूद जो है तख्लीक कायनात से मौजूद है, और इसी चीज को जो है आज हम सीखेंगे। हम इसके लिए जब रोमियो 7 बाब में आते हैं और उसकी 12वीं और 14वीं आयत का मुताला करते हैं, रोमियो 7 बाब की 12वीं और 14वीं आयत कलाम खुदा आपको यूं सिखाती है, बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। अगर आप तक शरीयत पहुंचती ना तो आपको गुनाह का इल्म ही ना हो पाता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर तो मैं लालच को ना जानता। कलाम खुदा जो उनसे 12वीं आयत में बयान करता है, बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छे हैं। और 14वीं आयत बयान करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं। कि शरीयत को बजाय क्या उस कहते हैं आप पाक कलाम जो कह रहे हैं कि वो पाक है, वो रास्त है। वो पाक इसलिए क्योंकि खुदा के मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं, वो रास्त इसलिए क्योंकि खुदा रास्तबाज है, खुदा के ये अहकाम हैं, और ये खुदा ने अहकाम बनी नो इंसान की रास्तबाजी के लिए दिए हैं, उसको गुनाह की आलूदगी से पाक करने के लिए दिए हैं। और अगर आप शरीयत को निकाल देते हैं अपने आप से तो फिर जो उनसे आप गुनाह भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीयत के हुक्म में दूली गुनाह है, और जब आप शरीयत नहीं होगी तो गुनाह भी नहीं होगा, और जब गुनाह नहीं होगा तो उसकी माफी भी नहीं है। तो फिर जो कुछ आप करते जाएंगे आपको माफी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो गुनाह ही नहीं कर रहे। तो क्या गुनाह का वजूद दुनिया से उठ गया है? अगर शरीयत जी उठ गई तो फिर गुनाह भी जो सा उठ जाना चाहिए। तो क्या गुनाह दुनिया से उठ गया? और अगर गुनाह दुनिया से उठ गया तो फिर आपको माफी किस चीज की? और अगर माफी जो उनसी आपको नहीं तो फिर फजल भी आप पे नहीं होगा, क्योंकि माफी के नतीजे में जो है आप पर बख्शिश हुई, और वो बख्शिश जो उनसे फजल कहलाई। तो जब आप शरीयत को हटाते हैं तो आप फजल को जो है खत्म कर देते हैं, क्योंकि शरीयत के वसीले से
جب آپ نے حکم توڑا تو گناہ سرزد ہوا، گناہ کے وسیلے سے آپ معافی کے طلبگار ہوئے، معافی کے بیس پہ آپ کی بخشش ہوئی اور آپ پر فضل ہوا، شریعت نہیں تو فضل بھی نہیں۔ کلام خدا جو ہے پہلا یوحنا 3:4 میں بتاتا ہے جو کوئی شرع کی مخالفت کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ شرع کی مخالفت، شریعت کی مخالفت گناہ ہے۔ Whosoever commits sin transgresses also the law, for sin is the transgression of the law. سن ہو گئی اس سے جب آپ اس کی ٹرانسگریشن کریں گے، جب اسے آپ توڑیں گے۔ اگر جو ان سے لا ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں شریعت نہیں ہے، تو پھر آپ سے سن ہی نہیں ہو سکتا، اور جب آپ سے سن نہیں ہو سکتا تو پھر تو آپ پاک ٹھہرے۔ تو کیا گناہ دنیا سے اٹھا لیا گیا؟ گناہ دنیا سے اٹھا نہیں لیا گیا، گناہ موجود ہے۔ اگر گناہ موجود ہے تو پھر گناہ تو بیان کر رہا ہے کہ میں تو سرزد ہی اس وقت ہوں گا جب حکم موجود ہوگا اور میں حکم کو توڑوں گا، اور یہ حکم اس کی شریعت ہے۔ تو شریعت آپ نہیں تو جو ہے وہ نکال سکتے، اسی وقت نکلے گی جب گناہ نہیں آپ کریں گے۔ رومیو 5 باب کی جب آپ 12ویں سے 14ویں آیت میں آتے ہیں، رومیو 5 باب اور اس کی 12ویں سے 14ویں آیت، پالوس رسول پترس بیان کرتے ہیں کہ ان کی کئی باتیں جو ہیں وہ مشکل ہیں، اور ہم لوگ جو ہے بنا سوچے سمجھے، بنا کلام خدا کے رجوع کیے، اپنی خواہش کے مطابق کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ رومیو 5 باب جو ہے وہ 12 سے 14ویں آیت میں بیان کرتا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی۔ جب آپ گناہ کریں گے تو آپ کے اوپر موت آئے گی، اگر آپ گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کے نتیجے میں موت آئے گی۔ اور اگر آپ گناہ نہیں کریں گے، اگر شریعت نہیں ہوگی تو آپ گناہ نہیں کریں گے، اور اگر گناہ نہیں کریں گے آپ پہ موت نہیں ہوگی۔ کلام خدا کیا بتاتا ہے؟ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، کس آدمی کے سبب سے؟ آدم، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ یعنی کلام خدا بتا رہا ہے کہ ایک آدمی کے وسیلے سے جب وہ اس آدم نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تو ان سے گناہ سرزد ہوا، جب ان سے گناہ سرزد ہوا تو ان پر موت واجب ٹھہری، کیونکہ گناہ کی مزدوری، گناہ کی لعنت موت تھی، اور یہ موت پھر تمام بنی نوع انسان میں پھیل گئی، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک گناہ دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موشے تک موت نے ان پر بھی بات کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مسیح تھا گناہ نہ کیا تھا۔ اب یہاں پہ جس شریعت کی بات ہو رہی ہے وہ موشے کے لاز ہیں، کہ جب موشے کے لاز آپ تک بیان کر دیے گئے تو اب آپ جو ان سے آپ کو علم ہو گیا ہے، آپ کو بیان کر دیا گیا ہے، اب آپ جب انہیں توڑیں گے تو جو کچھ ان کے اندر موشے کی 613 کام کے اندر لکھا ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کو اس گناہ کی قربانی ادا کرنی ہوگی۔ اب یہاں پر جو ان سے جب آپ 15ویں آیت میں آتے ہیں رومیو کے خط اور اس کے 4 باب کی 15ویں آیت میں، تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں حکم عدولی بھی نہیں۔ اگر شریعت نہیں ہے تو آپ حکم نہیں توڑ سکتے، اب جب آپ کو حکم ہی نہیں ہے تو آپ توڑیں گے کیسے؟
تو جب آپ حکم توڑیں گے نہیں تو آپ سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور جب آپ سے گناہ سرزد نہیں ہوگا تو پھر موت آپ کے اوپر نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے 5ویں باب میں پڑھا ہے کہ ایک آدم کی وجہ سے جب حکم ٹوٹتا ہے تو گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے تو موت جو انسی ہے کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ جو انسی ہے موت تمام بنی نوع انسان میں پھیل جاتی ہے۔ اور جب اگر شریعت ہی نہیں ہے تو پھر گناہ بھی آپ سے مسوب نہیں ہوگا، اور جب گناہ نہیں ہے تو پھر اس کی مزدوری بھی آپ سے مسوب نہیں ہوگی۔ لیکن کلام یہ بتا رہا ہے کہ آدم سے لے کر موشے تک سب لوگوں نے گناہ کیا اور سب لوگوں میں موت پھیلی، سب لوگوں نے موت کا مزہ چکھا۔ تو اگر موشے کی شریعت اس میں موجود نہیں تھی تو پھر ان پہ موت کیسے آ گئی؟ اگر موشے کی اس سے شریعت موجود نہیں تھی تو پھر ان پہ موت کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو شریعت موجود تھی جس پہ وہ گناہ کر رہے تھے۔ موشے کی شریعت نہیں ہے، نو پرابلم، لیکن کسی نہ کسی حکم کی تو نافرمانی ہوئی ہے، کسی نہ کسی حکم کو تو توڑا ہے جس کے وسیلے سے گناہ سرزد ہوا ہے، اور اگر کسی نہ کسی حکم کو توڑا ہے اور گناہ سرزد ہوا ہے تو تبھی ان پہ موت جو سی ہے وہ نافذ کی گئی۔ اسی لیے سب نے گناہ کیا اور سب نے موت کا مزہ چکھا۔ اگر یہ خدا کے حکم موجود نہیں تھے کوئی سینہ پر دینے سے پہلے، آدم نے گناہ کیسے کر دیا؟ آدم کو موت کا مزہ کیوں چکھنا پڑا؟ اگر گناہ لکھا ہے کہ جہاں پہ شریعت نہیں وہاں پہ گناہ محسوب نہیں ہوتا، گناہ امپیوٹ نہیں کیا جا سکتا، تو آدم پہ کیسے امپیوٹ ہو گیا؟ آدم پہ کیسے محسوب کر دیا گیا؟ because there was a commandment۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ آدم نے گناہ کیا کیا کیے اور کن کن خدا کے حکموں کو توڑا۔ ہم آج تک سے یہ سمجھتے ہیں کہ باغ عدن میں وہ پھل کو جو ان سے ہے اس کے حکم کو توڑا، اس حکم کے نتیجے میں خدا کے کون سے حکموں کو توڑا گیا، اور اسی وجہ سے موت جو ان سی ہے آدم پر نافذ ہوئی، اور آدم سے لے کر موشے تک سب پر نافذ ہوئی، اور موشے سے آج تک سب پر نافذ ہے، جس کو آپ پہلی موت کہتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ لوگ گناہ کو کنڈیم کرتے، انہوں نے شریعت کو کنڈیم کیا۔ بجائے گناہ کو جو ان سے ناچیز ٹھہراتے، انہوں نے شریعت کو ناچیز ٹھہرایا۔ کلام کہتا ہے شریعت پاک ہے، اس کے حکم پاک ہیں، اس کے حکم راست ہیں، انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ کیوں نہیں ہے؟ محض ایک کلیسیا نے 2 حکم نکال دیے اور جو باقی کلیسیا ہیں انہوں نے ایک حکم نکال دیا، ایک نے دوسرا اور چوتھا حکم نکال دیا اور ایک نے چوتھا حکم نکال دیا۔ یعقوب کہتا ہے کہ جس نے ایک حکم توڑا اس نے سب حکموں کو پامال کیا۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے خدائے قدوس نے آدم کو آپ تک، کلام کہتا ہے کہ جب تک آپ کو شریعت نہیں دی جائے گی آپ کو گناہ کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کو جب حکم دیا جائے گا تو تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ شریعت اس لیے دی گئی، آدم کو بھی اس لیے خدا نے بتایا کہ یہ نہیں کرنا آپ نے، یہ لازم تھا خدا کے لیے کہ وہ اپنے احکام بنی نوع انسان تک پہنچائیں، کیونکہ پہنچائے بغیر
बनी नो आदम अगर तोड़ते तो गुनाह उनसे मसूब ना होता। जब तक आपको शरीयत का इल्म नहीं होगा और आप उसको तोड़ रहे होंगे, आपसे गुनाह मसूब नहीं, कलाम कहता होगा। मसूब उसी वक्त किया जाएगा, इंप्यूट आपको उसी वक्त होगा, आप उसी वक्त लायबल ठहरेंगे जब आपको हुक्म दे चुका होगा। हम पैदाइश 2 बाब 15वीं आयत में देखते हैं कि जो आदम है वो गुनाह जो करते हैं वो क्या है। पैदाइश 2 बाब उसकी 15वीं आयत में जब आप जाएं तो कलाम खुदा यूं फरमा रहा है, और यहोवा खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी निगहबानी और निगहबानी करे, बागबानी और निगहबानी करे। और यहोवा खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान का दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। जिस रोज ये मेरा हुक्म है इसको तोड़ी ना, क्योंकि हुक्म को तोड़ेगा तो गुनाह सरजद हो जाएगा, और गुनाह सरजद हो जाएगा तो मौत तुझ पर नाफिज हो जाएगी। ऐसे नहीं कह दिया कि जिस दिन तूने खाया उस दिन तू मरा। कहने का मतलब था कि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तुझसे गुनाह सरजद हो जाएगा, और जिस दिन तुझसे गुनाह सरजद हो जाएगा तुझ पर मौत नाफिज कर दी जाएगी। खुदा के हुक्म जब आप तक पहुंच जाए तो तभी आप पर उनकी सजा नाफिज ठहरती है, और गुनाह की सजा, गुनाह की मजदूरी मौत है। और ऐसे ही नहीं, आदम से लेकर मोशे तक हर किसी ने मौत का मजा चखा, और हर कोई मोशे से लेकर जब तक उनकी बादशाह कायम नहीं हो जाती, हर कोई जो उनसे मौत के मजा चखेगा। मुबारक होंगे वो लोग जो कि उनकी आमद के वक्त जिंदा ठहरेंगे। हम देखते हैं रोमियो 6:23 बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। हम देखते हैं कि आदम, अब ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमने नाम जो उनसे हैं अपनी अपनी जुबानों में डाल दिए। हमने नाम की अहमियत को जाना नहीं, और आप किसी भी शख्स से बात कर लें वो नाम सीखने को तैयार नहीं है। उन्हें यह तक इल्म नहीं है कि नाम की अहमियत क्या है। अपना नाम या अपने बच्चों का नाम या अपने वालिदैन का नाम तो तब्दील करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन रसूलों के नाम, कलाम खुदा में जो नाम है, खुदाए कदूस का नाम, खुदाए कदूस जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आते हैं, उनके नाम को तब्दील करने के उन्हें किसी भी तौर पर अफसोस नहीं। हम उमूमी तौर पर हवा कहते हैं, हवा नहीं, हवा नाम है, हो है, खे से है, हमने उसे हे कर दिया। आदम और हवा, ये हवा नहीं है। इंग्लिश में हमने ईव कर दिया, अपनी मर्जी से ईव कर दिया। खुदाए कदूस आदम से कहते हैं कि मत खाना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। शैतान हवा से क्या कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। खुदाए कदूस के अहकाम जो आपसे ये बयान करते हैं कि आप उनके अहकाम आप पर लाजम नहीं है, वो उसी तरह से शैतान के फर्जंद हैं। जिस तरह शैतान ने हवा को बहकाया और गुनाह सरजद हुआ, उसी तरह से आज ये मुबश्शिर, ये कलाम सुनाने वाले, ये पादरी हजरात, ये पोप हजरात, ये आपको ये बताते हैं ये कलाम आपके लिए, ये हुक्म आपके लिए नहीं है।
وہ آج آپ کو بھی اسی موت کا مزہ جو ہے چکھانا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا بتاتا ہے کہ آدم جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، خدا کے حکم کو پامال کرتے ہیں، توڑتے ہیں، گناہ سرزد کرتے ہیں اور وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں۔ اور جب آپ گناہ سرزد کرتے ہیں، آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو گناہ جب آپ سرزد ہوتا ہے آپ سے، تو پھر آپ خدا کے فرزند نہیں ٹھہرتے، پھر آپ خدا کے ساتھ آپ کا میل نہیں ٹھہرتا، پھر آپ شیطان کے جو ہے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ اور اسی لیے رومیو 6:16 بیان کرتی ہے، رومیو کو خط 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں آپ جائیں تو وہاں پہ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، رومیو 6:16، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو، جس کے فرمان بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ جب آپ خدا کے حکم کو ترک کرتے ہیں آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جب آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو آپ گناہ کے غلام ٹھہرتے ہیں، اور گناہ کا غلام وہ ہوتا ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر خدا کے حکم کو توڑتا ہے۔ تو گناہ کا غلام شیطان کا غلام ٹھہرتا ہے، اور جب آپ خدا کے حکم کو مانتے ہیں تو آپ راست بازی کے غلام ٹھہرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو راست بازی کی طرف جو ان سے لے جاتے ہیں، اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، تو آپ خدا کے غلام ٹھہرتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ خدا کے غلام ٹھہرنا چاہتے ہیں یا گناہ کے غلام ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ جب آدم اور حوا جو ہے وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو وہ کس کے غلام ٹھہرے؟ وہ شیطان کے غلام ٹھہرے۔ انہوں نے اپنا معبود کس سے ٹھہرایا؟ انہوں نے شیطان کو اپنا معبود ٹھہرایا۔ معبود کون ہے؟ جس کی آپ عبادت کریں، جس کی آپ بات کو جو سے اپنے اوپر افضل گردانے۔ تو جب آدم اور حوا نے حکم توڑا خدا قدوس کا، تو انہوں نے خدا قدوس کو اپنے سے جو ہے دور کیا، اور انہوں نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی کیا، شیطان کو معبود ٹھہرایا۔ پہلا حکم خدا کا جو 10 احکام کا پہلا حکم ہے اس کو توڑا گیا۔ اسی طریقے سے کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ہم یہ اس کی بخشش ہے کہ خدا قدوس نے ہماری گندگی کے باوجود ہمیں فرزند ہونے کا حق بخشا ہے، کیونکہ خدا قدوس نہیں چاہتے کہ ایک بھی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آدم کو بھی جب آپ لوکاس رسول کی انجیل میں آتے ہیں اور نسب نامے کو پڑھتے ہیں تو نسب نامے لکھا ہے آدم کے متعلق، اور وہ خدا کا کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ آدم کے لیے خدا سے، کہ خدا سے جون سے، جس طرح آپ جینیالوجی میں دیکھتے ہیں، نسب نامے میں دیکھتے ہیں، تو جو باپ ہوتا ہے آپ اس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوکا رسول کی انجیل 3:38 میں آئے تو وہاں پہ لکھا ہے، لوکا رسول کی انجیل 3 باب اور 38ویں آیت، کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا۔ یعنی باپ جو ان سے جو حق بخشا خدا نے آدم کو
فرزند ٹھہرنے کا، اور فرزند اس وقت آپ ٹھہرتے ہیں جب آپ اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ باپ کے فرمان کو توڑتے ہیں۔ اور آدم اور ہوا نے خدا کا 5واں حکم بھی توڑا جب انہوں نے اپنے باپ کی، خدا کی حکم عدولی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ آپ چوری نہ کرنا، 8واں حکم۔ چوری سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کی ملکیت نہیں ہے، جو کہ اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آپ کو خدائے قدوس آدم و حوا کو بیان کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز جو اس باغ میں موجود ہے اس کا ہر پھل کھا سکتے ہو، یہ اللہ درخت کا پھل نہیں کھانا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور جب آپ وہ لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ حکم کو توڑ رہے ہیں۔ آپ جب ایک چیز جس سے آپ کو منع کر دیا جائے کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہے اور اس چیز کو آپ لیتے ہیں تو یو اسٹیل، آپ چوری کرتے ہیں۔ اور خدا کا یہ حکم بھی جو ہے توڑا گیا۔ لکھا ہے کہ تو بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا، وہ آپ کا مال ہی نہیں ہے۔ اور جب شیطان حوا سے بات کرتا ہے تو کلام خدا بتاتا ہے کہ حوا کے دل میں لالچ آئے کہ کیسا خوش نما درخت۔ خدا کا یہ حکم بھی توڑا گیا۔ کلام خدا یعقوب کی کتاب، جسے عام طور پہ یعقوب کہا جاتا ہے، یعقوب نام نہیں ہے، یعقوب نام ہے، عبرانی ہے، عبرانی نام ہے۔ نام اردو میں نہیں ہو سکتا، انگلش میں نہیں ہو سکتا، ان کا نام عبرانی ہے، وہ عبرانی زبان میں نام ہے یعقوب۔ یعقوب 2 باب اس کی 10ویں آیت بیان کرتی ہے کہ جس نے پوری شریعت پر عمل کیا لیکن ایک حکم کو بھی توڑا، وہ تمام شریعت کا گنہگار ٹھہرا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جو کہ اکثر لوگ جو ان سے وہ اس زوم میں ہیں کہ باقی تو جی میں حکم مانتا ہوں، ایک نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ کلام خدا کہتا ہے کہ تو نے ساری شریعت کو اس کا کیا ٹھہرا؟ گنہگار ٹھہرا، اگر ایک بھی حکم آپ توڑتے ہیں۔ مت سمجھیے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ چوائس کریں گے۔ آپ کو احکام دیے گئے ہیں، ان سب پر عمل کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق 1 پہ عمل کرتا ہوں یا 9 پہ کرتا ہوں یا 10 پہ کرتا ہوں، 8 پہ کرتا ہوں یا 5 پہ کرتا ہوں، جس کو بھی میں توڑ رہا ہوں میں ساری شریعت کا گنہگار ٹھہرتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں پیدائش 4 باب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ خدائے قدوس قائن اور حاول، ہم اسے عمومی طور پہ حابل کہہ دیتے ہیں، ب کی ساؤنڈ نہیں ہے، و کی ساؤنڈ ہے، حاول، قائن اور حاول۔ قائن کو خدا، ہم نے تھوڑی دیر پہلے سیکھا تھا کہ خدا اپنے قانون آپ تک پہنچاتے ہیں تبھی آپ کے اوپر اس کی سزا اگر توڑیں گے تو نافذ ہوگی۔ خدائے قدوس قائن تک حکم اپنا بتاتے ہیں
کہ جو تو کرنے کو ہے یہ مت کری، کیونکہ گناہ دب کے بیٹھا ہے، وہ اس طاق میں ہے کہ تجھ پر حاوی ہو اور تو اس کا غلام ٹھہرے اور تجھ سے میرے حکم کو توڑوائے۔ ہم پیدائش چوتھے باب کی 6 اور 7 آیت میں آتے ہیں۔ پیدائش چوتھا باب اس کی 6 اور 7 آیت۔ کلام خدا بتاتا ہے، اور یہوہ خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس آگاہ کر رہے ہیں کہ گناہ تجھ سے سرزد ہوگا۔ اگر حکم نہیں ہے خدا قدوس کا تو گناہ نہیں ہو سکتا پھر، کیونکہ لکھا کہ جہاں شریعت نہیں وہاں پہ گناہ مسوب نہیں ہو سکتا۔ You cannot impute, you cannot libel that person اگر کمانڈمنٹ ہی نہیں ہے۔ خدا قدوس اسے کہہ رہے ہیں کہ گناہ دبکا بیٹھا ہے، وہ تجھ پر حاوی ہونا چاہ رہا ہے، پر تو اس پر غالب آ، اس خیال کو نکال دے اپنے دل سے۔ خدا جانتے ہیں کہ قائن حاول کے ساتھ کیا کرنا والا ہے۔ قائن خدا کے حکم کو رد کرتا ہے اور وہ خدا قدوس کے 6 حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو خون نہ کرنا۔ اگر یہ حکم موجود نہیں تھا تو قائن سے گناہ سرزد نہیں ہوا۔ کلام کہتا ہے قائن سے گناہ سرزد ہوا۔ قائن نے 9ویں حکم کو بھی توڑا۔ جب آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جب آپ سے پوچھا جائے آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ خدا کے 9ویں حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سرزد ہونے کے بعد، 6 حکم توڑنے کے بعد خدا قدوس قائن سے پوچھتے ہیں کہ تیرا بھائی حاول کہاں ہے؟ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ خدا قدوس سے جھوٹ بولتا ہے، حکم توڑتا ہے۔ تو جب آپ ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک حکم نہیں توڑ رہے ہوتے، کیونکہ یہ حکم آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ آپ سے بہت سارے حکم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ آدم اور حوا کی جو نسل تھی، آدم اور حوا کو علم تھا خدا قدوس کے احکام کا، ان کی نسل کو علم تھا خدا قدوس کے احکام کا۔ اسی لیے قائن بھاگتا ہے، اس سے علم ہے کہ اب مجھ پر میں نے گناہ کر دی ہے، اب اس گناہ کی سزا مجھ پر واجب ٹھہرے گی۔ اگر گناہ موجود نہیں، اگر حکم موجود نہیں تھے تو نہ آدم نے گناہ کیا، نہ حوا نے گناہ کیا، نہ قائن نے گناہ کیا۔ اور اگر یہ حکم موجود تھے تبھی ان سے گناہ سرزد ہوا، اور تبھی جو ہے موت ان پر واجب ٹھہری۔ ہم دیکھتے ہیں جب یعقوب جو ہے وہ 100 جو ہے اس کے ساتھ برکت جو ان سے دگے سے حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے وہ بھاگتے ہیں، تو اس وقت جو ان سے خدا قدوس
یہ بیان کرتے ہیں یعقوب سے کہ تو بت پرستی نہ کرنا. ہم اس کو دیکھنے کے لیے پیدائش 35ویں باب میں آتے ہیں. پیدائش کی کتاب 35واں باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت کو پڑھیں گے. تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو. وہ جو بت تم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کے اندر رکھے ہیں، انہیں دور کرو اور طہارت کر کر اپنے کپڑے بدل ڈالو اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں. وہاں میں خدا کے لیے جنہوں نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہے مذبح بناؤں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی ایک بیوی جو ہے وہ ایک بت وہ چھپا لیتی ہے. یہ بت کیا تھے؟ بیگانہ دیوتا تھے. اکیس سال کے بعد یہوہ خداوند یعقوب کو واپس بلا رہے ہیں اور یعقوب واپس اب آ رہے ہیں اپنے علاقے میں، ملک کنعان میں. اور یعقوب جو ہے اپنے ساتھیوں سے بیان کر رہے ہیں کہ اپنے اندر سے یہ بتوں کو نکال دینا. اگر یہ حکم نہیں تھا خدا کا تو پھر یعقوب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ خدا قدوس کا یہ حکم جو ہے موجود تھا. ہم دیکھتے ہیں زنا کے بارے میں، ہم دیکھتے ہیں ابراہم جو ہے جب وہ جاتے ہیں اور سرائے، ان کا نام سارا نہیں ہے، سرائے نام ہے. ابراہم جو ہے جب ابی ملک جو ہے بادشاہ کے حضور میں پہنچتے ہیں تو وہ اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرائے بہت خوبصورت ہے اور یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ میری جان کے در پہ نہ ہو جائیں، وہ ابی ملک سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ تو میری بہن ہے. خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن خدا قدوس ابھی ملک کو وارن کرتے ہیں خواب میں کہ اس عورت کو جس کو تو نے اپنے ہاں رکھا ہے اس سے صحبت نہ کرنا کیونکہ یہ کسی کی بیوی ہے. زنا سے منع کرتے ہیں. اگر زنا کا حکم موجود نہیں تھا تو پھر ابھی ملک کو وارن کیوں کیا گیا؟ کلام خدا کا ہر ایک حکم جو 10 احکام ہیں وہ تخلیق کائنات کے وقت سے نافذ ہے. اگر یہ زنا کا حکم نافذ نہیں تھا تو ابھی ملک کیوں ڈرا؟ کیوں اگلے دن وہ بلاتا ہے ابراہم کو اور کہتا ہے تو نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا؟ یہ تو تیری بیوی ہے، تو مجھے خدا قدوس کا گناہ گار ٹھہرانا چاہتا تھا، تو مجھ سے زنا کرانا چاہتا تھا. اگر یہ حکم موجود نہیں تھا تو پھر زنا سرزد نہیں ہوتا. ہم کلام خدا کے اندر جو ہے آپ جانتے ہیں اسٹوری کو، 20ویں باب میں موجود ہے پیدائش کے، جہاں پہ ابھی ملک جو ہے بتاتے ہیں. اسی طرح جو ان سے آپ جو ہے بے شمار اس کے اندر حوالے ہیں. جو ہے
یوسف جو ہیں جب مصر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیں علم ہے، جب پوٹیفر کی بیوی جو ہے وہ یوسف کو دیکھ کر یوسف کے ساتھ جو ان سے ہے تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے، تو یوسف کہتا ہے میں کیوں خدا کا گناہ کروں؟ اگر یہ حکم موجود نہیں ہے تو پھر یوسف یہ کیوں کہتا ہے کہ میں کیوں خدا کا گناہ کروں؟ حکم موجود ہیں تبھی یہ مجھے اور آپ کو علم نہیں، کیونکہ میں اور آپ کلام سے دور ہیں۔ خدا کے لوگ جو کلام کے نزدیک ہیں انہیں علم ہے کہ خدا کے حکم قائم ہیں۔ سبت کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سبت جو ہے یہ کوئی سینہ پر دیا گیا، ان 10 احکام میں سے چوتھا حکم، اور اس سے پہلے سبت کو منانے کا حکم نہیں تھا۔ ہم نے سبت کے اوپر کافی کچھ سیکھا، ہر اعتراض کا علیحدہ علیحدہ مفصل اسے سیکھا اور جواب جو ہے وہ اس کا دیا گیا۔ اگر سبت ان پتھر کی 2 لوحوں پر جو خدا نے تحریر کیے ان سے پہلے موجود نہیں تھا، جو کہ خروج 20ویں باب میں جس کا ذکر ہے، تو پھر خروج 16ویں باب کے اندر ابھی بنی اسرائیل سے خدا ہم کلام نہیں ہوئے، ابھی یہ احکام پتھر کی 2 لوحوں پر نہیں لکھ کر دیے گئے، تو پھر 16ویں باب کے اندر کیوں خدا قدوس کہتے ہیں کہ یہ کب تک میرے حکموں کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کس حکم کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حکموں کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ آئے ہم خروج 16ویں باب میں چلتے ہیں اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خروج کی کتاب 16واں باب، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ جمع کرتے تھے، روز جمع کرتے تھے، خدا قدوس بنی اسرائیل کے بڑبڑانے سے ان کے لیے جو ہے من برساتے ہیں، اور ہر روز انہیں کہا گیا کہ اپنے حساب سے جو ان سے 1 ہومر جو ہے وہ آپ جمع کریں گے، اور وہ رات ہی رات آپ کھا لیں گے، اسے اگلے دن تک مت بچا کے رکھنا، اگر آپ بچائیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ٹھہرے گا۔ اور چھٹے دن اب یہ کہا جا رہا ہے 22ویں اور 23ویں آیت میں کہ آپ کو 7ویں دن نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہوہ خدا قدوس کا پاک دن ہے، وہ مقدس دن ہے، اس لیے آپ کو وہ اس دن نہیں ملے گا، اس لیے چھٹے دن آپ کو دونا دیا جائے گا، اور آپ اس سے جون سے 7ویں دن کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ وہ واحد ہومر ہوگا، یہ من ہوگا جو کہ آپ اگلے دن استعمال کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ خروج 16واں 22ویں 23ویں آیت بتاتی ہے، اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی، یعنی فی کس 2 ہومر۔ اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موشا کو بتایا، انہوں نے ان کو کہا کہ یہوہ خدا ان کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی یہوہ خداوند کا مقدس سبت ہے۔ ابھی یہ حکم بنی اسرائیل کو پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کر کر نہیں دیے گئے، اور موشے بیان کر رہے ہیں کہ یہوہ خداوند کا حکم ہے کہ کل میرا مقدس دن ہے، جو کہ 7واں دن ہے، جو کہ سبت کا دن ہے۔ جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو بالنا ہو بالو، اور جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔
چنانچہ انہوں نے جیسا موشے نے کہا تھا اسے صبح تک رہنے دیا، اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ اگر سبت جو ہے وہ خدا قدوس کا حکم پتھر کے 2 لوحوں پر تحریر کرنے سے پہلے موجود نہیں تھا، تو کلام خدا تو یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب وہ بیابان میں ہیں، جب من انہیں دیا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ حکم موجود ہے۔ موشے ان سے بیان کر رہا ہے کہ یہ یہوہ خدا کا حکم ہے کہ کل 7واں دن میرا مقدس دن ہے، جو کہ سبت کا دن ہے۔ اٹھائیسویں آیت میں آئیں تو ہماری طرح بنی اسرائیل بھی خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ خدا قدوس نے منع کیا ہے سبت کے دن کسی کام کاج کو کرنے کو۔ بنی اسرائیل بھی میری اور آپ کی طرح نافرمان حجتی قوم ہے۔ 28ویں آیت بیان کرتی ہے، تب یہوہ خداوند نے موشے سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو چونکہ یہوہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اسی لیے وہ تم کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے۔ سو تم اپنی اپنی جگہ رہو، اور 7ویں دن کو کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا۔ خدا قدوس کے تمام احکام، تمام 10 کے 10 احکام کوہ سینا پر پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کرنے سے پہلے موجود تھے، نافذ تھے، اور ان کی سزا بھی حکم دولی کے کرنے کے باعث نافذ تھی۔ ہم خدا قدوس کا شکر کرتے ہیں۔ اس کے اندر اور بہت سارے حوالے ہیں جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آج یہیں تک اس کو ختم کریں گے۔ ہم اس کے بعد آگے چل کر چند ایک سوالات میں آئیں گے جو کہ مختصر سوال ہوں گے، جن سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ خدا قدوس کے احکام یہ موجود ہیں۔ اور ہم اس کے اندر طوفان نوح میں بھی دیکھیں گے۔ ہم اس کے اندر سدوم اور مورا کو بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جو ان سے اس کے اندر کلام خدا کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کلام خدا جو ہے ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ خدا قدوس کا شکر ہے کہ کلام خدا اپنے کلام کی حکمت جو سی ہے وہ عطا فرماتے ہیں، تاکہ ہم خدا کی حکمت کو سیکھتے ہوئے ہم ان کے حکموں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں، تاکہ ہماری زندگیاں جو یہ راستے کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں، جو کہ راست بازی کے لیے دیے گئے ہیں، ہم اس راست بازی کے غلام ٹھہر سکیں۔ ان پر افسوس جو کہ حکم کو جاننے کے بعد بھی وہ یہ تو تکلف نہ کر سکے کہ یہ جان سکتے کہ یہ پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کرنے سے پہلے یہ حکم موجود تھے اور نافذ تھے۔ افسوس کہ وہ جاننے کے بعد بھی ان حکموں پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ خدا اس وقت تک آپ پر سزا نافذ نہیں کرتے جب تک وہ آپ پر اپنے حکم کو بیان نہیں کر دیتے۔ آدم کو حکم بیان کیا تو سزا حکم جو اس کی سزا تھی حکم توڑنے کی نافذ ہوئی۔ قائن کو حکم بیان کیا تبھی اس کے اوپر سزا نافذ کی گئی۔ ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں توفیق بخشتے ہیں کہ ہم اس سبت کے دن کو منا سکیں، سیکھ سکیں، جان سکیں اور اپنے بدنوں سے ان کا جلال ظاہر کر سکیں۔ خدا ہر اس شخص کو جو ان کے حکم کو سیکھنا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے،
اپنی پاک حکمت عطا فرمائے، آمین۔